مرتدین کے فتنے آئیں گے۔ اے اللہ وہ کون سے فتنے؟ میرے نبی نے نشاندہی فرمائی جن کا ہم نے کلمہ پڑھا۔ کون؟ میرے نبی نے فرمایا سلاسون، کذابون، دجالون۔ او میرے کلمہ پڑھنے والے غیرت مند مسلمانوں، سنو، تمہاری آج شکلیں مسخ نہیں ہوئی تو میری ختم نبوت کی نسبت کی وجہ سے تمہارے اعمال کی قدر 70 گنا بڑی، 700 گنا بڑی۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو، جو بھی ایمان والا ہے وہ سنے، جس کا ایمان نہیں ہے وہ میرا مخاطب نہیں ہے، وہ میرے رب کا مخاطب نہیں ہے۔ یہ میرا رب کا پیغام اس کے لیے ہے جو ایمان والا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ آرمی چیف ہے، وہ چیف جسٹس ہے، وہ آئی جی ہے، وہ تاجر ہے، وہ کسان ہے، وہ مفتی ہے، وہ عربی ہے، وہ عجمی ہے، وہ صحابی ہے، وہ قیامت تک آنے والا آخری امتی ہے۔ ایک پیغام سنو، کانفرنس کا پیغام سنو، میں ارتدہ، ارے سنو، مرتدین کے فتنے آئیں گے۔ اے اللہ وہ کون سے فتنے؟ میرے نبی نے نشاندہی فرمائی جن کا ہم نے کلمہ پڑھا۔ کون؟ میرے نبی نے فرمایا سلاسون، کذابون، دجالون۔ او میرے کلمہ پڑھنے والے غیرت مند مسلمانوں، سنو، تمہاری آج شکلیں مسخ نہیں ہوئی تو میری ختم نبوت کی نسبت کی وجہ سے تمہارے اعمال کی قدر 70 گنا بڑی، 700 گنا بڑی، بے انتہا بڑی۔ تو بھئی یہ باتیں نہیں کریں آپ، ہلو، آپ سب یہاں باتیں نہیں کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ختم نبوت کی نسبت ہے۔ یہ ختم نبوت کی نسبت نے آج ہمیں یہ عطا کر دیا کہ سابقہ امتیں گردنیں کٹوا کے گناہوں کو معاف کرواتی تھی، اس امت کے 2 آنسو 70 سال کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ وہ حشر کا میدان ہے، وہ 120 صفحے ہیں اور ایک اعلان لگتا ہے۔ یہ جنتیوں کی 120 صفحے ہیں، ابھی جنت میں کوئی نہیں جا سکتا جب تک امت محمدیہ جو سب سے آخر میں آئی، سب سے پہلے جنت میں جائے گی، تب کوئی اور جائے گا۔ کیوں؟ یہ ختم نبوت والے ہیں، یہ میرے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سنو، اس نبی کا پیغام ہے جس نبی کے صدقے آج ہمیں سب کچھ ملا، میری دولت، میری عزت، میری شہرت، میرا سب کچھ میرے نبی کی وجہ سے۔ اس نبی نے ایک پیغام دیا، 30 جھوٹے آئیں گے جو میری عزت سے کھیلیں گے، میرے منصب ختم نبوت سے کھیلیں گے، میری سب سے اونچی شان ختم نبوت کی وجہ سے اس سے کھیلیں گے۔ سنو، ارے دیکھو، میرے نبی نے یوں 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے سمجھایا، انا والساعہ کہاتین، اب میرے بعد قیامت ہے، اب کوئی نیا نبی نہیں ہے، مجھے تاج ختم نبوت دے دیا گیا، اب میرے بعد قیامت ہے۔ یہ کائنات اپنا وجود کھونا چاہتی ہے، یہ سورج چاند ستارے مٹنا چاہتے ہیں، ان کے مٹنے تک تمہاری ایک ڈیوٹی ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا، سنو، تمہاری ڈیوٹی ہے۔ میرے نبی نے یوں اشارہ کر کے سمجھایا، اب میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، جھوٹے آئیں گے۔ جیسے ان 2 انگلیوں کے درمیان کوئی پھوڑا پھنسی نکلنے کی کوشش کرے، اسے کاٹا جاتا ہے، اس کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ میرے نبی نے یہ ڈیوٹی ہر کلمہ پڑھنے والے کو دی ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا اس کی ڈیوٹی ہے، اس نے جھوٹے نبوت والوں کو، نبوت کے دعوے داروں کو، اس کے ماننے والوں کو مٹانا ہے، اور امت مٹاتی رہی۔ آج میں تاریخ بیان کرتا، لیکن میرے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ مجھے وقت کی ہتھ کڑی پہنا کے بٹھایا گیا، مجھے بتایا گیا کہ وقت تھوڑا ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ دوپہر سے آ کے بیٹھے ہو، کیوں بیٹھے ہو؟ میری کوئی سیاسی جماعت تو نہیں ہے، میں نے کوئی آپ سے ووٹ تو نہیں مانگنا، آپ اس لیے بیٹھے ہو، اپنے نبی کا حق سمجھنے آئے ہو، تو پھر سمجھو یہ امت محمدیہ 1400 سال اپنے فریضہ سر انجام دیتی آئی۔ ارے دکھاؤ کوئی مسلمہ کا ماننے والا۔
کوئی ہے اسحاق اخرس کا کلمہ پڑھنے والا تو مجھے دکھائے۔ ارے کدھر گئے مختار ثقفی کا کلمہ پڑھنے والے؟ مٹ گئے۔ آج آپ کو ڈھونڈنے سے کوئی نہیں ملے گا۔ وہ مسلمہ، وہ اسود عنسی، وہ طلیحہ، وہ سجاح نامی عورت، وہ مختار ثقفی، وہ اسحاق اخرس، وہ بیان بن سمعان، وہ صالح بن ظریف، وہ حکیم ابن مقنع، وہ سعید ابن عجلی، وہ بہاء اللہ ایرانی۔ ارے ہماری زندگی میں مرزا قادیانی مٹ گئے، حرف غلط کی طرح مٹ گئے۔ ایک نام چمک رہا ہے تو محمد عربی کا، اور قیامت تک چمکے گا۔ میرے رب نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرا نام تو بلند ہے، جو تیرے نام سے جڑے گا وہ بھی چمکے گا۔ چمکنا ہے انشاءاللہ، بلند آواز سے چمکنا ہے انشاءاللہ، اپنی نسلوں کو چمکانا ہے انشاءاللہ۔ سنو، یہ میرے رب کا پیغام ہے، یہ میرے نبی کے 2 انگلیوں کا اشاروں کا پیغام ہے۔ اب میری آپ کی آزمائش ہے، میرے زمانے کا، آپ کے زمانے کا مسلمہ مرزا قادیانی ہے، اس کی ذریت ہے۔ اللہ کی قسم اس فتنے نے مٹنا ہے۔ انشاءاللہ نہیں کہو بے شک، انشاءاللہ وہاں کہتے ہیں جہاں کچ اور پک ہو۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، اس نے مٹنا ہے۔ رب کعبہ کی قسم مٹنا ہے، نام میرے نبی کا بچے گا۔ اس کے مٹنے میں میرا کتنا حصہ ہے؟ اس فتنے کے مٹانے میں ٹاؤن 3 والوں کا کتنا حصہ ہے؟ پشاور والوں کا کتنا حصہ ہے؟ سوال تو یہ ہے میں نے اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ فریضہ ہے، یہ اختیاری مضمون نہیں ہے۔ میں نے کر لیا تو کر لیا، نہ کیا تو نہ کیا، کانفرنس میں چلا گیا تو چلا گیا، نہ گیا تو نہ گیا۔ میں نے اپنے بازار سے شیزان کو ختم کرا دیا تو کرا دیا، نہ کرایا تو کچھ نہیں۔ میرے سکول میں قادیانی پڑھاتا رہا، میں نے کوئی رکاوٹ نہ ڈالی تو کیا ہوا؟ اوپلزئی جو رکاوٹ ڈال رہا ہے، نہیں 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 نہیں، جس نے کلمہ پڑھا اسے میدان میں آنا پڑے گا، اسے اپنے نبی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سرخرو وہ ہوگا جو ختم نبوت کا جھنڈا اٹھا کے جائے گا، میرے نبی کے علم کا پھریرا اڑا کے جائے گا، میدان میں اتر کے جائے گا، نسلوں کو کٹوا کے جائے گا، اور قیامت کے دن اپنے نبی کو بتائے گا اے نبی میرا سب کچھ تیرے لیے تھا۔ وہ کدھر ہے؟ کدھر ہے شیخ الحدیث؟ لا یؤمن احدکم، ارے تیرا ایمان ہی نہیں، تجھے اگر محبت کامل نہیں، تیری محبت کامل تب ہوتی ہے جب تو ختم نبوت کی حفاظت کرتا ہے۔ تو سن، تیری ڈیوٹی رب نے لگائی، مجھے ڈیوٹی میرے نبی نے دی ہے۔ من یرتد، مرتدین کے فتنے آئیں گے لیکن نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اے اللہ پھر کیسے ہوگا؟ مقابلہ کیسے ہوگا؟ نبوت کے جھوٹے دعوے دار تو آئیں گے، مقابلہ کیسے ہوگا؟ میرے رب نے فرمایا سنو، اور خوشی سے سنو اور فخر سے سنو، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، پھر میرے رب کا اعلان سنو، جب وہ مرتدین آئیں گے میں ان کے مقابلے میں ختم نبوت کے مجاہدین کو لاؤں گا۔ نعرہ لگنا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے۔ نہیں نہیں نہیں، جواب آنا چاہیے۔ قادیانیوں کا جو یار ہے، بولو بولو، قادیانیوں کا جو یار ہے، ان یاروں کا جو یار ہے، یہ پیغام ہم نے نئی نسل کو دینا ہے۔ اللہ کی قسم ہم نے اپنی آنکھوں سے اس فتنے کو مٹتے ہوئے دیکھنا ہے۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، سنو سنو، میرے رب کا اعلان ہے نبی کوئی نہیں آئے گا تو پھر قیامت تک مرتدین کا مقابلہ کون کرے گا؟ میرے نبی نے فرمایا پھر میں وہ شاہ سوار اتاروں گا، ایک ایک
1,00,000 पे भारी होगा, एक आदमी 1,00,000 पे टक्कर लेने वाला होगा, फिर मैं सिद्दीक अकबर को उतारूंगा। कहो सुभान अल्लाह। अरे मुसैलमा के लश्कर को ज़िबा करने वाला सिद्दीक अकबर, अमीर शरीफ